الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں، بابا سے بلند جی لگا کر پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا 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 محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالوں اس سے قبل علماء کی اگر اجازت ہو تو دو شعر پڑھوں۔ آپ لوگ اجازت دیتے ہیں دو شعر میں بھی پڑھوں؟ حضرت مزمل صاحب قبلہ کی طرح میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں اپنے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ سارے لوگ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ لے چل اے ہوا مجھ کو کہ لے چل اے ہوا مجھ کو گلزار محمد میں، لے چل اے ہوا مجھ کو گلزار محمد میں، کہ لے چل کہ کچھ تاب کچھ تاب تو آ جائے، بیمار محمد میں کچھ تاب تو آ جائے، بیمار محمد میں۔ اور عاشق رسول دنیا والوں سے کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کے سینے میں وہ عشق ہے تو یہ آپ کے حوالے سے شعر ہے، جو شعر آخری پر آپ کی توجہ چاہوں گا، ملاحظہ کر لیں کہ سرکار پہ مرتا ہوں یہ میری خطائیں تو، سرکار پہ مرتا خطائیں تو، سرکار پہ مرتا ہوں یہ میری خطائیں تو، ہاں میری خطائیں تو، چنوا
دو چنوا دو مجھے لوگو دیوار محمد پہ چنوا دو مجھے لوگو دیوار محمد پہ. آخری شعر علماء کی توجہ چاہوں گا بحر سے ہٹ کر میں تمام نوجوانوں کے حوالے کرتا ہوں, ملاحظہ کر لیں کہ جو باپ علامہ فیاض صاحب کی تقریر کا محسن کہ جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے. شعر ساری پڑھوں اس سے پہلے سارے لوگ مچل کر ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. کہ جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے. ہاں جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے. ہاں ماں کی دعا لیں گے تو جیتے جی, ہاں جیتے جی وہ دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. ہاں جیتے جی وہ دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا مأوانا مرجعنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات ہم نے حضرت علامہ شاہد رضا صاحب کے مکمل خطاب کو نہیں سنا, لیکن اس وقت مجھ سے پیش کر آپ کے خطیب و امام حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا فیاض رضا صاحب کے خطاب نایاب سے میں بھی مستفید ہوا اور آپ نے بھی اپنے آپ کو مستفیض کیا. میں کوشش کروں گا کہ حضرت کے خطاب میں جو چند سوالات تھے ان سوالات کا اپنے خطاب میں جواب توجہ چاہوں. حضرت نے کہا نا کہ آج کے اس دور میں شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد بیوی کے ساتھ ہو لیتا ہے, ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے صاحب؟ ان تمام چیزوں پر میں کوشش کروں گا کہ روشنی ڈالوں. اس سے قبل تلاوت کردہ ہے کہ مبارکہ پر روشنی ڈالوں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. آسان لب و لہجے میں ترجمہ جو بنتا ہے کہ اور تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے, 2 3 4 فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو اللہ تعدلوا کہ ایک سے زائد 2 3 4 میں انصاف نہ کر سکیں گے, عدل نہ کر سکیں گے تو واحدہ ایک سے. اب اس آیت کریمہ کو ہم ذرا سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا فَانكِحُوا نکاح کرو, یہ نہ کہا جنکحو سے لیا گیا اور نہ کرام جانتے ہیں اور بتائیں گے آپ کو. نکاح یعنی فَانكِحُوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نکاح. نکاح کا مطلب ہوا 2 چیزوں کو ایک جگہ ملا دینا. 2 شے کو ذرا بول کے سنیے گا تو بات بڑی پیاری ہے, بول کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اس انداز میں میری گفتگو ہوگی جس انداز میں بڑے بڑے جلسوں میں کیا کرتا ہوں. اور آپ کہیں گے کیسی تقریر کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ سرچ میرا نام کیجیے گا, عطاء الحق نہیں عطاء اللہ رضوی باقا پوری کے نام سے انشاءاللہ ڈھیروں تقریریں آپ کی میری آپ کے اس موبائل پہ سامنے اسکرین پر نظر آئے گا بڑے بڑے جلسوں میں. بہرحال یہ میرا نصیب میری قسمت, میں آپ کے واجد پور میں امامت اس وقت کر رہا ہوں اور اس وقت میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. 2 چیزوں کا ایک ساتھ ملا دینا نکاح کہلاتا ہے. اب یہ 2 چیزیں کیسے ملتی ہے؟ نکاح جب ہوتی ہے تو دونوں کی مثال کیا ہے؟ فقہاء کرام نے دونوں کی مثال دیا. جس طرح دودھ میں آپ پانی ملاتے ہیں اور دودھ کو الگ کرنا چاہے تو دودھ الگ نہیں ہو سکتا,
پانی کو الگ کرنا چاہے پانی الگ نہیں ہو سکتا، اسی طرح مٹی کے حصے پر آپ چند قطرہ پانی ڈال دیں، وہ کیچڑ میں تبدیل ہو جائے گا ضرور، لیکن اگر آپ پانی کو الگ کرنا چاہے تو پانی الگ نہیں ہوگا، مٹی کو الگ کرنا چاہے مٹی الگ نہیں ہوگی۔ حضرات اسی طریقے سے نکاح کے بعد دو جان ایک جسم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات ہے یہ صاحب کہ یہ 2-3 مہینے تک یہ حالت رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد میاں بیوی میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہے، باپ ماں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرات محترم بیوی شوہر ایک طرف اور باپ ماں ایک طرف، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلے خطاب میں سنا۔ آپ ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ رہی تو۔ حضرات اللہ نے فرمایا نکاح کرو، کس سے؟ ایمان والے سے۔ تفسیر نعیمی پڑھیے تو حضرات محترم اس میں مکمل طور پر ان باتوں کا خلاصہ ہے۔ فانکحوا، نکاح کرو، رب نے کہا ایمان والے کے یہاں نکاح کرے، مومن کے یہاں نکاح کرے۔ آج تو حالات یہ ہے صاحب کہ ایک انسان تھا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، ہم اس کے یہاں رشتہ جوڑ لیتے ہیں، ان باتوں کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھتے کہ وہ میرے نبی کا ہے یا میرے نبی کا گستاخ ہے۔ حضرات محترم یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک کی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کے 4 پارے میں سورہ نساء کی آیت فانکحوا، اور تم نکاح کرو۔ اب ذرا آگے بڑھیے حضرات، ہمارے یہاں کے ماحول کیا ہے؟ چونکہ شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد یہ شکرانے کے طور پر یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان تک پہنچوں جس مناسبت سے اس پاک محفل کا انعقاد کیا گیا، لیکن جب تک ان پگڈنڈیوں سے میں گزروں گا نہیں حضرات اس میدان میں پہنچ نہیں سکتا، اس لیے تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن نے کہا فانکحوا، نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے۔ اب ذرا حضرات محترم علماء سے آپ پوچھیں کہ تم اور تمہیں کبھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی ایک کے لیے استعمال ہوتا اور کبھی ایک سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرات محترم علماء بیان کریں گے کہ یہاں پر جو استعمال کیا گیا وہ واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب کیا؟ علماء بیان کرتے ہیں، تفسیر نعیمی میں لکھا علامہ صاحب تفسیر نے کہ یہاں پر جو لکھا گیا ما طاب لکم من النساء، جو عورت تمہیں پسند آئے، اس سے مراد حکم اس کو ہے جو قبول کرے گا، کہے گا قبلتھا زوجتھا نکاحتھا، جو قبول کرے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ تمہیں جو پسند آئے۔ اب اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، میں اس پٹری پر آنے لگا ہوں حضرات محترم جس پٹری پر چل کر علامہ خطاب نے اپنی تقریر کا بساط کو بڑھایا اور اپنی تقریر کا وہ شامیانہ آپ کے سامنے میں تان دیا ہے حضرات، اور آپ ان دانوں کو چن چن کر اپنے ایمان کو منور و مجلہ کر رہے تھے، اور پوری زندگی انشاءاللہ ذہن و فکر میں ان کی باتوں کو رکھیں گے تو کرتے رہیں گے۔ میں وہی پہنچنے لگا ہوں، کیا کہا اللہ نے؟ اسے پسند آئے جسے نکاح کرنا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے صاحب؟ ہمارا معاشرہ کہتا ہے نا بابا نا، لڑکا دیکھنے نہیں جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ جائے گا دیکھنے کون؟ لڑکے کا باپ۔ بڑی وہ باتیں میں کرنے لگا ہوں جو آپ کے دل کو لگنے والی ہیں، اور جو عام طور پہ رائج ہے صاحب، رائج میں وقت ہے، یہ باتیں ہر جگہ یہ باتیں ملتی ہیں، آپ غور کریں۔ کیا کہا جائے گا کون؟ لڑکے کا باپ۔ جائے گا کون لڑکی دیکھنے؟ لڑکے کا نانا، لڑکا کا دادا، لڑکے کا بہنوئی، لڑکے کے رشتہ دار وغیرہ وغیرہ، یہ سب جائیں گے لڑکی دیکھنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ فیاض صاحب قبلہ نے مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ بتایا نہیں تھا آپ کو جمعہ کے دن کہ لوگوں سنو پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کو قصداً دیکھنا حرام ہے۔ اگر تمہاری نگاہ اٹھ گئی کسی عورت پر، اس کے چہرے پر پڑ گئی، تو تم جان بوجھ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے مت رکھنا، اپنی نگاہ کو نیچی کر لو، فوراً نگاہ کو نیچی کر لو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے جان بوجھ کر نگاہوں کو اٹھایا اور غیر محرم کے چہرے پر تم نے اپنی نظریں ڈال دی تو تم نے آنکھوں کا زنا کیا، اس کی سزا تجھے قبر میں بھی ملے گی، اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دی جائے گی، اس کی سزا میدان محشر میں بھی تجھے دی جائے گی۔ یہ سنی دیالو جیالو اسلام پور کے مسلمانوں،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لڑکے کی شادی کرتے وقت میں ایک بولیرو اپنی استطاعت کے مطابق جو لڑکی کو دیکھنے آپ جاتے ہو لے کر کے لوگوں کو، جس میں لڑکے کا بہنوئی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، نانا ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، ماما ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ سب کے سب وہاں جاتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد کھانے پینے کے بعد لڑکی والے سے کہا جاتا بھائی صاحب آپ وہ کام کیجیے آگے والا، یعنی لڑکی کو بلائیے، دیکھا جائے، آگے کی کارروائی کی جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، وہاں پر لڑکی کو دیکھنا حلال ہے یا حرام؟ اب ذرا یہ بتائیں مجھے، لڑکی کو وہاں پر دیکھنا حرام ہے یا حلال؟ جائز ہے یا ناجائز؟ علماء سے پوچھئے، دنیا کے مفتیان کرام سے پوچھئے، دنیا کے تمام مفتی کہیں گے، دنیا کے تمام عالم کہیں گے، دنیا کے تمام فقیہ کہیں گے ہاں ہاں کسی بھی حالت میں غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور باعث گناہ ہے، باعث گناہ ہے، باعث گناہ ہے۔ اے مسلمانوں، جب شریعت نے کہہ دیا کہ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے تو پھر ہم کس طرح سے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کے موقع پر ابھی کچھ ہوا نہیں اور گناہوں والا کام سے اپنے بیٹے کی شادی کی ابتدا کر رہے ہیں؟ لڑکا کا باپ اپنی گناہوں میں شامل ہو رہا، لڑکے کا دادا گناہ میں شامل ہو کر اپنے پوتے کا رشتہ طے کر رہا ہے، لڑکے کا نانا گناہ میں شامل ہو کر اپنے نواسے کا رشتہ طے کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام پور کے اگر آپ کہو گے عطا اللہ رضوی ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب کوئی دیکھے گا نہیں تو لڑکی کو سلیکٹ کیسے کیا جائے گا، پھر لڑکی کو پسند کیسے کیا جائے گا، اس سے بات چیت کیسے ہوگی، رشتے کو آگے بڑھایا کیسے جائے گا؟ تو آج یہ شریعت اسلام کے اس دامن کو پکڑیے صاحب، جس دامن کو میدان کرب و بلا میں امام علی مقام نے جوان قاسم کی جوانی دے کر بچایا تھا، علی اصغر کا معصوم علی اصغر کا لہو دے کر بچایا تھا، اپنی جان مذہب اسلام کے نام کر کر کے مذہب اسلام کی آپ یاری کی تھی صاحب۔ اس درخت کے قریب آئیے، اس کی ٹہنیوں کے قریب جائیے اور پھر اس میں سے چنیے کہ شریعت نے ہمیں چلنے کا راستہ کیسا دیا، شریعت نے ہمیں جینے کا راستہ کیسا دیا، شریعت نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ کیسے بتایا۔ ہم نے تو صرف دنیا میں جانا ہے تو صرف اتنا جانا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سنت سمجھ کر کے بیٹے کا نکاح کر لیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ فیاض آ کر کے ایجاب و قبول کی رسم ادا کروا دیں گے، ہم مسلمان ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیے، ہم مسلمان ہیں، اور مسجد سے باہر شراب پی رہے ہیں، مسجد سے باہر جھوٹ بول رہے ہیں، مسجد سے باہر چغلخوری کر رہے ہیں، مسجد سے باہر دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، مسجد سے باہر دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، دوسرے مسجد سے باہر چوک چوراہوں پر جا کر کبھی چائے کی چسکیاں لے کر اور صاحب فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بہو ایسی ہے۔ اے سنی دیالو مسلمانوں، جتنا دیر آپ دوسرے کے بہو بیٹی یا بیٹے کا تذکرہ کرتے ہو اتنا دیر اگر اللہ کے نام کا ورد کر لو تو آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہم نہیں کرتے صاحب، ہمیں نیکی نہیں چاہیے نا دنیا چاہیے، ہمیں نیکی نہیں چاہیے دنیا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں صاحب، جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مرد کو دیکھنا حرام، بعض لوگوں نے کہا عطا اللہ رضوی لڑکا کا باپ دیکھنے جا رہا ہے تو وہ سسر ہوا نا۔ ہم نے کہا بے ظالم، شادی ہوئی نہیں سسر کیسے ہو گیا؟ شادی ہوئی نہیں وہ ددیا سسر کیسے ہو گیا؟ وہ نانا کیسے ہو گیا؟ وہ ماما کیسے ہو گیا؟ لڑکی سب کے لیے غیر محرم ہے اور سب کے ساتھ وہ نکاح اس کا جائز ہے۔ علماء سے پوچھے سب کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو پھر حضرات محترم جب محرم ہی نہیں غیر محرم ہے تو پھر کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی؟ چاہے 80 سال کا بوڑھا ہو یا 12 سال کا جوان، 12 سال کا بچہ ہو یا 18 سال کا جوان ہو، کوئی نہیں دیکھ سکتا، سب کے لیے حرام ہے۔ علامہ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ جہاں یہ بات رائج نہ ہو کہ لڑکی کو لڑکا دیکھے، قرآن کے حکم کے مطابق لڑکی کو لڑکا دیکھے، اور جہاں یہ قانون نہیں مانتے لوگ، جہاں یہاں اس بات پہ بوال ہوتا ہو، رشتہ مکمل نہیں ہو پاتا، وہاں کے لیے علامہ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ سنو، وہاں کے لیے صورت یہ ہے کہ لڑکا کو اختیار ہے کہ وہ لڑکی دیکھنے کے لیے اپنی ماں کو چن لے یا اپنی بہن کو چن لے یا اپنی بھابھی کو چن لے یا کسی
کسی بھی عورت کو چن لے جس پر اس کا بھروسہ ہو، جس پر اس کا یقین ہو کہ ہاں یہ جائے گی، لڑکی کو دیکھے گی، آ کر کے اس کی صفت بیان کرے گی، ہم اسے سلیکٹ کریں گے، اسے لڑکا چن لے، مرد جائے۔ لیکن حضرات صرف بات چیت کرنے کے لیے، علامہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عورت جا کر کے لڑکی کو دیکھے، یہی شریعت اسلام کا قانون ہے۔ لیکن حضرات ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کو سامنے میں بٹھا کر دیکھتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ گناہوں والا کام کرنے کے ساتھ ساتھ حضرات ہم فخریہ کہتے ہیں، صاحب ہمارے یہاں رسم نہیں ہے عورتوں کو آ کر دیکھنے کا۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے صاحب، یہ شرم کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے کہا عورت کو عورت دیکھے، مرد کو مرد دیکھے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے مرد نہ جائے، عورت جائے، اور عورت مرد اگر جائے بھی تو اس کے سامنے میں لڑکی کو نہ لایا جائے، اس کے سامنے میں لڑکی کو نہ بٹھایا جائے، بلکہ گھر کے اندر عورت جا کر کے اسے دیکھے۔ بینیفٹ اس کے کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے، جلدی جلدی بات اسی لائن سے چلوں، بات اچھی لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سارے لوگ محبت سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں حضرات محترم، عورت کو دیکھنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ مرد حضرات باہر دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک لڑکی کو سجا کر سوار کر مردوں کے سامنے میں کرسی پر رکھ کر بٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ دیکھنا ناجائز و حرام شریعت کے اعتبار سے، اور وہاں لا کر کے لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ لڑکی سے ایک دوسرے آدمی پوچھتے ہیں، بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ابو کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، بلوا بھی گئے۔ یہ الگ گناہ ہے، علماء سے پوچھے آپ، علماء کرام بیان فرماتے ہیں عورت بمانے پردہ، عورت کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچنے پائے۔ اگر عورت اس بات کا خیال نہیں کرتی تو عورت گناہگار ہوتی ہے۔ اب مجھے جواب دے صاحب کہ جہاں اس کے حلق میں انگلی ڈال کر لڑکی سے بلوایا جا رہا ہو وہاں کون گناہگار ہوگا؟ کہاں کون گناہگار ہوگا، لڑکی یا دیکھنے والے؟ اب ذرا اس پہلو کو سمجھیے، قرآن پاک کو ایک طرف رکھیے، فرامین مصطفیٰ کو ایک طرف رکھیے، اور پھر دونوں کو پڑھیے، دونوں کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا نا وہ نتیجہ یہی ہوگا کہ پیغمبر اعظم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہی اللہ کا فرمان ہے، وہی اللہ کا فرمان ہے۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، نبی کے فرامین سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اب ذرا سمجھ لیجیے، عورت کو جانا دیکھنا کیا ہے؟ عورت گئی گھر کے اندر، اس کے ساتھ فری ہو کر کے لڑکی بیٹھ رہی ہے، کہہ دیجیے نا جس حالت میں ہے اسی حالت میں اپنی بیٹی کو رکھو۔ گھر کے اندر عورت جائے، جا کر کے لڑکی کو دیکھے، اس کے ساتھ کھائے، اس کے ساتھ پیے، اس کے ساتھ ہنسے، اس کے ساتھ بولے، یہ تمام چیزیں مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن ایک خاتون کر سکتی ہے۔ گھر کے اندر جا کر کے 2-3 گھنٹہ اس لڑکی کے ساتھ، جس لڑکی کو آپ بہو بنا کر اپنے گھر لا رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 گھنٹہ آپ کے گھر کی عورت گزارے گی۔ 2 گھنٹے میں اس کا ہنسنا دیکھے گی، اس کا بولنا دیکھے گی، اس کے ذہن و فکر کو دیکھے گی، اس کا چلنا دیکھے گی، اس کے رفتار و گفتار کو ملاحظہ کرے گی، اس کے کھانے پینے کو دیکھے گی، اس کے ہر اینگل سے اس کا جائزہ لے گی۔ جب وہ وہاں سے آئے گی، لڑکا کو بٹھائے گی، اس کو بتائے گی اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہے، اس کی پیشانی ایسی ہے، وہ بولتی ایسا ہے، وہ چلتی ایسا ہے، وہ ہنستی ایسا ہے، تم ایسی صفت والی لڑکی سے شادی کرو گے؟ لڑکے نے کہہ دیا ہاں میں شادی کروں گا۔ اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو آگے بڑھائے۔ اتنی چیزیں کیا مرد دیکھ سکتا ہے صاحب؟ کبھی نہیں۔ ایک تو دیکھتے نہیں، اوپر سے گناہ اپنے سر مول لیتے ہیں۔ اب ذرا آئیے محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان مدارج النبوہ کے جلد ثانی میں فرماتے ہیں کہ جب شادی بیاہ میں جو گناہوں والا کام کیے جاتے ہیں، گناہوں والا کام کیے جاتے ہیں، اس گناہ کا وبال شادی کے بعد لڑکے پر بھی پڑتا ہے اور اس کے ماں باپ پر بھی آتا ہے۔ اب اگر اس ضمن میں ہم یہ کہہ دیں کہ لڑکا اور لڑکی میں اگر شادی کے بعد جھگڑے ہو گئے تو آپ کے انہی گناہوں کی وجہ کر، اگر آپ کا بیٹا آپ کو نہیں دیکھ رہا انہی سب گناہوں کی وجہ کر، اگر بیٹا وفادار تھا آج بیوی کے پلوؤں میں بندھ گیا، وہ غدار ہو گیا، تو آپ کے اسی گناہوں کے سبب صاحب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، آج بھی اپنا طریقہ بدل
لیجیے، آج بھی اپنا راستہ وہ چنیے جو راستہ آج سے 1450 برس پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع پخ میں ہدایت نوشہ پخ میں جنت نے ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے چنا تھا اور دیا تھا کہ تم اس راستے پر چلو، جنت تمہارا انتظار کر رہی۔ اللہ مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں خوش ہیں، آخرت میں جو ہو وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن دنیا کے وبال کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے حضرات محترم، اگر اسی آیت کریمہ کے تحت گفتگو کروں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، لیکن باتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ میں جلدی ان باتوں کو ختم کروں۔ کیا ہے صاحب کہ نکاح کرو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کون دیکھے؟ نکاح کرے تو کون دیکھے؟ جو نکاح کرنا ہے، جسے نکاح کرنا ہے وہ دیکھے، نہ کہ اس کے رشتہ دار خاندان والے دیکھے۔ اور جہاں لڑکا کو دیکھنے کا رواج نہیں، وہاں گھر کی عورت جا کر دیکھے، یہ فقہائے کرام کہتے ہیں۔ اب 2 2 3 3 4 4 پر قید ہے۔ کیا قید ہے؟ عدل کر سکو، انصاف کر سکو تو 1 سے زائد نکاح کرو، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 سے۔ اب اور آگے بڑی حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کرو، حسن و جمال کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ، حسب و نسب کی بنیاد پہ، دینداری کی بنیاد پہ۔ اب ذرا ذہن کو اور قریب کرے صاحب، ہم اور آپ جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف اور صرف حسن و جمال ہم نے دیکھا اور مال و دولت دیکھا، شادی ہو گئی، ہے نا؟ شادی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے صاحب کہ کسی نے 5 لاکھ ڈیمانڈ کیا، کسی نے 5 لاکھ پلس میں 2 ویلر ڈیمانڈ کیا، اپنی اپنی حیثیت اور اسٹیٹس کے مطابق لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بازار میں ایک بچڑا لے جا کر کے بیچ دیا، یہ استھتی ہو گئی مسلمانوں کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ذرا، مذہب اسلام نے جو طریقہ دیا شادی کا، نکاح کا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج کے معاشرے میں زنا آسان ہے صاحب، شادی مشکل ہے۔ 4 چیزوں کی بنیاد پر پیغمبر اعظم نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ اب 2 چیزوں پر ہم بات کر کے آگے بڑھتے ہیں جو عام رائج ہے۔ 2 چیزیں سماج میں، کیا؟ مال و دولت۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اسی طرح سیوان کے علاقے میں، اور تقریر کے بعد ایک صاحب آ گئے اور کہا مولانا صاحب آج اب میرے پکش میں بات کیے تھے، اور قسمتی میری یہ تھی کہ وقت بہت کم تھا جس کی وجہ کر میں ان چیزوں پر روشنی ڈال نہ سکا۔ ہم نے کہہ دیا نبی کی حدیث کا ترجمہ کو ہم نے سنا دیا کہ آقا نے فرمایا خوبصورتی کی بنا پر شادی کرو، حسب و نسب کی بنا پر شادی کرو، دینداری کی بنا پر شادی کرو، مال و دولت کی بنا پر شادی کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہم مال و دولت کی بنا پر شادی کیے ہیں، کروڑ پتی گھر میں شادی کیے ہیں، 4 چکا میرے بیٹے کو دیا گیا ہے۔ بڑا عجیب سا لگا حضرات۔ ابو داؤد کی حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی سے رشتہ جوڑتا ہے اس بنا پر کہ وہ عزت والا ہے، ہماری بھی عزت اس سے رشتہ جوڑیں گے تو بڑھ جائے گی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم اس دن کا انتظار کرو کہ جو تمہاری عزت ہے بچی کچی وہ بھی خاک میں ملنے والی ہے۔ لہذا ہم کبھی بھی ان چیزوں کی بنا پر رشتہ جوڑے نہیں کہ وہ عزت والا ہے تو ہم عزت والے ہو جائیں گے، وہ دولت والا ہے تو ہم دولت والے ہو جائیں گے، اور ہم قریب ہو جائیں گے، اور ہم قریب ہو جائیں گے۔ حضرات محترم غور کریں، قرآن میں رب فرماتا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر تم نکاح کرنے والا اگر فقیر ہے نا، نکاح کرنے والا اگر فقیر ہے تو اللہ نکاح کی برکت سے اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا، اسے مالدار بنا دے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو نکاح کی وجہ کر اللہ تیرے مقام کو بلند کر دیتا ہے، تیرے رتبے کو بلند کر دیتا ہے، تیری عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ سماج میں آپ سروے کیجئے صاحب، جس کے گھر شادی ہوتی ہے کیا اس کی عزت گاؤں میں بڑھ گئی، اس کا اسٹیٹس بڑا ہو گیا، اس کی حیثیت بڑھ گئی؟ نہیں صاحب، ہم نے جو سروے کیا ہے وہ ہمارا سروے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے شادیاں کی اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی زمانے کو پیش نظر رکھ کر کے، صاحب اس کی عزت بڑی نہیں گھٹ گئی ہے۔ ہر روز 2 دن کے بعد قرض والا دروازے پر آ کر کے الٹی سیدھی باتیں کہہ کر کے جا رہا ہے، او صاحب بیٹی کی شادی کے موقع پر تم نے اتنا پیسہ قرض لیا تھا، کب دو گے؟ بولو ورنہ بیچ چوراہے پر تیری گردن میں گمچھا ڈال دوں گا۔ یہ عزت بڑھ گئی صاحب یا گھٹ گئی؟ اب ذرا غور کریں، میرے مصطفیٰ نے کہا، کائنات کے سرور نے کہا، معراج کے دولہا نے کہا،
کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر والے کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کے مقام بڑھ جاتے ہیں، اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ آج حالات یہ ہے صاحب کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، اس کے رتبے گھٹ جاتے ہیں، اس کے مقام گھٹ جاتے ہیں۔ وجہ ایک ہے صاحب کہ آج ہم شادیاں تو کرتے ہیں لیکن نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں میں خرافات آپ دیکھیں، خرافات آپ دیکھیں ان شادیوں میں۔ صرف ہمارے یہاں شادیوں میں جو علماء کرام آتے ہیں یا قاضی صاحب آتے ہیں جب وہ قبول کے رسم ادا کرواتے ہیں یہی سنت باقی رہ گئی، باقی کوئی سنت نہیں صاحب۔ ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں بارات لے کر کے جاتے ہیں کتنے 200 250 ہے نا چچا 250 200 لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہمارا سرکل اتنا بڑا ہے نا کہ سرکل میں پورے میں کارڈ بانٹوں تو 1000 لوگ بھی کم پڑ جائیں گے۔ یہ معاملات ہے صاحب، اور 250 کہہ کر کے لڑکی والے پر بوجھ بنا دیتے ہیں۔ خلا کی مار نہیں پڑے گی صاحب کہ اچھا ایک بات بتائیے مجھے یہ باراتی کیا ہے؟ حدیث پاک میں تو نہیں ملتا، فقہائے کرام کی زندگی میں نہیں ملتا۔ ہاں ایک بادشاہ تھا جس نے باراتی کو رائج کیا تھا، لیکن اس نے باراتی 150 نہیں لے گیا، 70 باراتی لے گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، بادشاہ گزرا ہے، لے گیا 70 باراتی۔ اس سے سوال کیا گیا کہ بادشاہ سلامت، باراتی کا رواج تھا نہیں لیکن آپ باراتی بنا کر کے لے جا رہے ہیں، اگرچہ کہ خرچ آپ اٹھا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اگرچہ کہ خرچ آپ اٹھا رہے ہیں باراتیوں کا، لیکن لڑکی والے کے دروازے پر 70 باراتی لے جا رہے ہیں۔ باراتی لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم باراتی اس لیے لے جاتے ہیں کہ ہم اپنی شان دکھائیں، ہم اپنا سرکل دکھائیں، ہم اپنا ریلیشن دکھائیں۔ صاحب ہم ایرا غیرہ خاندان سے نہیں ہے، ہمارا سرکل اتنا بڑا ہے، ہم ایرے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا لنک دیکھو، ہماری سرکل دیکھو، ہماری رشتہ داری دیکھو، ہمارے لوگ دیکھو، اس لیے ہم 250 باراتی لے جا کر کے وہاں دکھاتے ہیں صاحب۔ لیکن بادشاہ کی زندگی میں جو بارات گئی تھی اس بارات کو سمجھیے۔ آج ہم جو باراتی لے جا رہے ہیں اس بارات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بادشاہ سے پوچھا گیا تھا اے بادشاہ سلامت، آپ بارات 70 بارات لے جا رہے ہیں، آخر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو سنتوں میں سے نہیں ہے، مسجد میں لے جا کر کے نکاح پڑھانا تھا۔ لیکن حضرات آج یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ایک آدمی اگر پیسے والا ہے، تھوڑا سا گاؤں میں اثر و رسوخ ہے اس کا، تو حضرات وہ کہہ دیں گے ہمیں مجھے فرٹیچر سمجھا ہے کیا جو میں اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں کراؤں؟ اگر کسی غریب کی بات آ جائے تو کہتے ہو صاحب کچھ نہیں ہے تو جاؤ اپنی بیٹی کو مسجد میں لے کر کے بیٹا کو نکاح پڑھا لو۔ مطلب کہ مسجد میں نکاح پڑھانے والا حد سے زیادہ غریب ہے، اور پنڈال میں نکاح پڑھانے والا آج کے اس دور کے اعتبار سے، لوگوں کی فکر کے اعتبار سے کروڑ پتی ہے، پیسے والا ہے۔ لیکن صاحب آپ دیندار نہیں ہیں، آپ دیندار نہیں ہیں۔ عیسائی مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سوشل میڈیا پر عیسائیوں کے اس شادی کو آپ دیکھیے۔ حضرات ہمارے یہاں تو مسلمان بہت زیادہ اگر کوئی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے تو 50 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا پنڈال پہ، بہت ہو گیا نا، بہت ہو گیا۔ لیکن عیسائی حضرات اربوں کھربوں روپیہ ایک پنڈال پہ خرچ کرتا ہے صاحب، لیکن اس کی اپنی اگرچہ کہ وہ مذہب باطل ہے لیکن وہ اپنی دینداری پر اتنا کھڑا ہے کہ اس کا نکاح چرچ میں ہوتا ہے، پنڈال میں نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے صاحب کہ غریب ہوگا تو وہ مسجد میں نکاح خانی ہوگی، ورنہ ہم پنڈال میں نکاح خانی کریں گے۔ یہ امیروں کی علامت ہے نہ صاحب، امیروں کی علامت یہ ہے، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ ہر گھڑی ہر لمحہ عمل کرتا نظر آتا ہے۔ ہم تو عمل ہی نہیں کرتے صاحب، ہم عمل نہیں کرتے۔ میرے حال میں یہ بتا رہا تھا، بادشاہ سے پوچھا گیا بادشاہ سلامت یہ 70 باراتی کا رواج آپ نے کیوں چلایا؟ یہ 70 باراتی کیوں؟ تو بادشاہ کا جواب سنیے، اپنے ایمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا کیجیے۔ بادشاہ کہتا سنو، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جہاں 70 متقی نظر آتے ہیں ان 70 متقیوں میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جہاں 40 متقی مسلمان مومن ہوتے ہیں ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔
وہ کہتے ہیں، وہ بادشاہ کہتے ہیں سنو 70 ہم نے اس لیے چنا کہ ہمارے 70 میں دیکھو ایک بھی بے نمازی نہیں ہے، ایک بھی شرابی نہیں ہے، ایک بھی جویری نہیں ہے، ایک بھی نشیری نہیں ہے، سارے کے سارے کی پیشانیوں پہ سجدے کا نور دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس لیے اسے باراتی لے کر جا رہے ہیں کہ جب قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے اور نکاح کے بعد ایجاب و قبول کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو فقہائے کرام کی روایت ہم نے سنی ہے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے حضور رد نہیں کیا جاتا، قبول کر لی جاتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی، قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے حضرات محترم، جب وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور علامہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اور بڑھ کر کہا، اس ضمن میں اور بڑھ کر کہا، کیا کہا انہوں نے؟ کہا یہ کہ جب بارات لے کر باراتی جاتے ہیں اور وہاں خطبہ کے بعد، خطبہ چونکہ پڑھنا سنت ہے، خطبہ کے بعد ایجاب و قبول کے جو رسم ادا کیے جاتے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے آسمان دنیا سے اس زمین پر اتر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کب آتے ہیں؟ جس وقت نکاح خوانی ہو رہی ہوتی، آسمان کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ علامہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب اس وقت دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ بات اب آپ کے مطلب کی آ رہی ہے۔ محقق اطلاعات فرماتے ہیں، حضرت علامہ امام مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ جو دعا میں فرشتے آمین کہہ دے وہ دعا اللہ کے حضور رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جایا کرتی۔ اب سوال میرا یہ ہوتا ہے صاحب کہ آپ بھی بارات لے کر جاتے ہو 150 200 250، لیکن آپ کا بیٹا غدار کیسے ہو گیا صاحب؟ وہاں تو دعا کی جاتی ہے مولا دونوں گھر میں اتفاق عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حوا علیہ السلام جن کے درمیان جیسی محبت تھی ویسی محبت پیدا فرما دے۔ فردن فردن نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب جو نکاح خواہ ہو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور حضرت علامہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول کہ جب دعا کی جاتی ہے دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث نبی فرماتے کہ جس دعا میں فرشتے آمین کہہ دے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے صاحب؟ ہمارے امام صاحب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، پیر صاحب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، قاری صاحب دعا کر رہے ہیں، قاری صاحب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حافظ صاحب دعا کر رہے ہیں، حافظ صاحب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے دعا کیا صاحب، 1 سال کے بعد بیوی کو لے کر کے بیٹا الگ ہو گیا، پھر باپ در در نگر نگر ڈگر ڈگر پھر کر کے کبھی مسجد کے دروازے پر کہنا بابو جی اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو نا، اس کی بوڑھی ماں عید کے دن عیدگاہ کے دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے بابو جی اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو نا، اور اس کا بیٹا یہاں مرغا مسلم کھا رہا ہوتا ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر 10-10 کا نوٹ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوتا، اس کی ماں عیدگاہ کے دروازے پر کھڑی ہو کر بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب کہ یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے جو قبول نہیں ہوتی؟ اب ذرا قریب ذہن کو کر کے سنیے، اور سننا چاہتے ہیں تو محبت سے سارے لوگ بولیے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں حضرات محترم، علامہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں جس جگہ پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر اگر ایک بھی شرابی شراب پی کر چلا گیا جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اللہ کے فرشتے وہاں سے روٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ نا صاحب، آپ نے جسے دعوت دی 250 میں سے کتنے شرابی تھے؟ آپ نے تو کھمبا کا انتظام کیا تھا صاحب، ایک گاڑی الگ کر دیا تھا، جتنے پینے والے ہیں سب کے لیے یہ گاڑی، ایک کارٹون اندر میں ہے صاحب، آپ نے انتظام کیا صاحب۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے بیٹے کے حق میں جو امام صاحب نے دعا کی تھی نا وہ رد ہوئی آپ کے عمل کی بنا پر، آپ کے بیٹے کے حق میں جو دعا وہاں پر کی گئی رد ہوئی آپ کے عمل کی بنا پر۔ خدا را آپ اپنے بیٹے کی شادی جب کرو تو آپ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پیش نظر رکھو، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی۔ حضرات ہم اپنے لیے بربادی کا گڑھا نہ کھودیں، اپنی اولادوں کی زندگی کو تباہ و برباد ہم کر رہے ہیں صاحب۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کن کن کو منع کریں صاحب؟ آپ کارڈ لکھتے ہیں نا
تو کارڈ میں ایک اور چیز بڑھا دیجئے گا، خدا کے واسطے جو لوگ شراب پینے والے ہو وہ ہماری باراتی میں نہ جائیں، ہمارے بیٹے کے بارات میں شریک نہ ہو۔ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے دیکھا ابھی جہاں میں رہتا ہوں وہاں ہم نے دیکھا، رات بھی نکاح پڑھایا، 3-4 روز سے مسلسل نکاح پڑھا رہا ہوں۔ ہم نے کیا دیکھا، نکاح پڑھانے جب میں گیا باراتی 150 پونے 200، اور نکاح پڑھانے کے لیے جب میں گیا تو صاحب وہاں پر 10 لوگ۔ کتنے لوگ ہیں بولیے گا؟ 10 لوگ۔ باقی لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ نہیں صاحب، چیئر پکڑ لیے ہیں، ہوشیار ہیں کھانے کی کرسی پر۔ مجھے بتاؤ صاحب کہ جسے آپ باراتی بنا کر لے جا رہے ہیں، وہ جب آپ کے بیٹے کے فیوچر کے لیے دعا کی جاتی ہے نا، اس میں آمین کہنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ایسے باراتی ہیں آپ کے، اور ایسا باراتی لے کر آپ جاتے ہیں۔ دنیا بھی گئی، عقبہ بھی گیا، دونوں جہان میں ہم شرمندگی اٹھانے والے ہیں صاحب، ہم ذلیل ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ خدا را باراتی کا سلسلہ ختم ہو، اور اگر لے بھی جائیں تو ایسے باراتی کو لے جائیں کہ جہاں دعا مانگی جا رہی ہو نا تو آمین کہنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں۔ ہم نے تو ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں صاحب، ایسے ایسے حالات دیکھے کہ افسوس ہوتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی کہ میں کچھ کہوں۔ باپ بیٹے کا پی کر کے الٹا ہوا، لڑکے کا بھائی پی کر کے لوہڑا ہوا۔ ایک جگہ ایسی بھی بارات میں میری شرکت ہو گئی، اور جب اتفاق تھا، آج سے لگ بھگ 11-12 سال ہو رہے ہیں، کہ دولہا کے بغل میں پروگرام میں گیا تھا جبرن قہرن، چونکہ میں تو امامت کہیں کرتا نہیں تھا، اپنا کاروبار تھا جو کر رہا تھا، تو لوگوں نے جبرن قہرن روک لیا، میں رکا تو عجب سا ماحول تھا، لڑکے والی گاڑی میں مجھے بیٹھا دیا گیا۔ اب اس حالت کو دیکھیں صاحب، اس کے بعد ہم نے کان پکڑ لیے، کبھی باراتی گیا نہیں میں، لڑکا کے بغل میں مجھے بیٹھا دیا گیا۔ کچھ دور جب گاؤں سے بیچوں بیچ میں جا کر ہوتا ہے نا، تمام گاڑیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گاڑی روکی جاتی ہے، پیٹرول پمپ پہ گاڑی روکی، تمام گاڑی روکی، ایک گاڑی جس میں 18 سال 20 سال 22 سال کا ینگ لڑکا ہے، سب پی ایم کالج میں داخلہ لیے، سمجھ رہا ہے نا، پی ایم کالج، ہاں داخلہ لیا ہوا لڑکا کے گاڑی کے ٹھیک سامنے میں آیا، اور میرر پہ شیشہ نیچے کیا گیا، اور میں دیکھ رہا، میں یوں ہی بیزی تھا، موبائل میں کتاب پڑھ رہا تھا، اور دیکھ بھی رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے، دولہا کے ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو لڑکا ادھر سے غور سے سنیے گا، حیرانی ہو گیا اور ہنسی بھی آئی۔ لڑکا جو گاڑی لے کر کے آیا تھا، وہ گاڑی والا لڑکا کہتا ہوں، لڑکا سیلا تھا، اٹھا کر کے دیکھا تو وہ کہتا ہوں، وہ لڑکا دوسری گاڑی میں تھا، وہ کہتا ہوں، دولہا کیا بولتا جانتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ ہاں مولانا بغل میں ہے، یعنی میں نہیں ہوتا تو دولہا بھی شراب پی لیتا صاحب۔ ایسے کلچر میں ہم جیتے، ایسا معاشرہ ہے ہمارا صاحب، خدا را ہم مسلمان بنے، ہم سچے پکے مسلمان بنے۔ 2-3 منٹ اور میری گفتگو سنیے، ہے اجازت؟ 2-3 منٹ اور ملاحظہ کریں، محبت سے سارے لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا قلوبنا مولانا مغوانا جانا محمدی و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان تمام چیزوں سے پرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کرو۔ 2 چیزیں میں بیان کر کے آج بھی اپنی گفتگو کا اختتام جلدی کرنے لگا ہوں۔ کیا کیا ہے؟ حسن و جمال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر۔ ذرا پہلے مال و دولت کو ہم سمجھتے ہیں اور پھر دینداری کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ امام صاحب نے اگر بیچ بازار میں کالر پکڑا، صاحب آپ نے بھی پیسہ لیا بیٹے کی شادی پر، کیا امام صاحب توبہ کیجئے، ہم اور پیسہ، ارے اس نے تو گفٹ میں دیا ہے 5 لاکھ روپے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں گفٹ کیسا ہے بھائی، جس نے 5 لاکھ روپیہ دیا گفٹ میں؟ چلو صاحب مان لیا کہ گفٹ میں آپ کو 5 لاکھ ملے، تو اس 5 لاکھ کا کرنا کیا ہے؟ شریعت سے پوچھئے نا بحیثیت مسلمان، کہ باپ کا پیسہ جہاں چاہو خرچ کرو والی بات ہو جاتی ہے۔ 40 گاڑی جہاں پر چاہیے وہاں پر 80 گاڑی لے جائیں گے، ایک گاڑی میں 4 آدمی کیوں نہ جائے؟ بارات نکلی ہے میرے بیٹے کی تو شان سے جائے، ہے نا، گاڑی پہ گاڑی، ایک رنگ کی گاڑی صاحب چاہیے، یہ تیور ہے دوسرے کے پیسے میں۔
ایک رنگ کی گاڑی چاہیے، اسکارپیو تو اسکارپیو، بلیرو تو بلیرو، مرسیڈیز میں کوئی گاڑی تو وہ چاہیے، بس ایک کلر کی گاڑی چاہیے۔ ایک گاڑی میں 4 آدمی بیٹھ کے جائیں، لیکن 80 گاڑی چاہیے۔ پیسہ کہاں کا ہے صاحب؟ وہی گفٹ والا پیسہ، اندر سے دیا ہے۔ امام صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں، اندر سے دیا نا، گفٹ میں دیا، ہم نے مانگا تھوڑے ہے۔ تو آئیے ذرا میں بتاؤں جو گفٹ میں دیا جاتا ہے اس پیسے کا مذہب اسلام نے کیا کرنا بتایا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوتی ہے۔ پتا ہے نا سب آدمی کو؟ کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہے ذرا بولیے؟ ایک آدمی کو نہیں پتا، اچھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب کو پتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذرا سن کر بولیے، لگے مجھ کو کہ آپ سننا چاہتے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت محترم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہم سب کے آقا، کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام سے ہو جاتی ہے۔ اب حضرت محترم ذرا غور کیجئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جو مکہ کے روساؤں میں ٹاپ 10 میں نام آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ حضرت محترم وہ رئیسہ خاتون، وہ امیر خاتون، وہ امیر کبیر خاتون کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جس کا نکاح میرے آقا سے ہو جاتی ہے۔ حضرات آقا کریم سے شادی کے بعد مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے نکروں میں، مکہ کے چوراہوں پر ایک چرچا ہونے لگی ہے، ایک بات نشر ہونے لگی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ ارے بابا عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد غریب ہے اور خدیجہ امیر ہے۔ مطلب کیا تھا صاحب کہ بیوی امیر ہے، شوہر غریب ہے۔ یہاں پر 2 باتوں کا حل نکل سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، حسن و جمال کی بنیاد پر بھی شادی کر سکتے ہو۔ اگر اسے یوں کہا جائے حسن و جمال کی بنیاد پر بھی شادی کر سکتے ہو، مال و دولت کی بنیاد پہ بھی شادی کر سکتے ہو، حسب و نسب کی بنیاد پہ بھی شادی کر سکتے ہو، لیکن اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم دینداری کو ترجیح دینا۔ کیا کہا؟ تم دینداری کو ترجیح دینا۔ یہاں دینداری بھی سمجھ میں آئے گی اور اندر سے گفٹ دینا بھی سمجھ میں آئے گا۔ ذرا سنیے ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہر پہلو پر زندگی کی روشنی ڈال دی۔ یوں ہی قرآن نے نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یوں ہی نہیں قرآن نے کہا۔ اب ذرا اسے سن لیجئے، جلدی جلدی بات میری مکمل ہو جائے۔ حضرت محترم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے تمام امراؤں کو، پیسے والے کو، تمام کے تمام لوگوں کو کھانے پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مدعو کیا۔ مکہ کے تمام لوگ آ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کھانا سامنے میں چلوا دیا۔ کھانے کا وقت آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ باہر نکل کر آتی ہے، کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ باہر تشریف لاتی ہے۔ مکہ کے تمام لوگوں سے کہتی ہے اے مکہ والو، ہم نے کیا سنا ہے؟ تم کہتے ہو کہ شوہر غریب ہے، بیوی امیر ہے، تو تمام کے تمام لوگوں کی زبان بند کی، لیکن چند بوڑھوں نے کہا تھا اے خدیجہ الکبریٰ، بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو نہیں، لیکن چند نوجوانوں کی زبان پر یہ جملے ضرور ہیں، چند لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو محمد غریب ہے، خدیجہ امیر ہے، مطلب شوہر غریب ہے اور خدیجہ امیر ہے، بیوی امیر ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت محترم حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے اے مکہ والوں، کھانا ضرور، لیکن کچھ دیر موقع دے دو مجھے، تھوڑا سا وقت دے دو مجھے۔ مکہ کے تمام لوگوں نے کہا تھا اے خدیجہ، وقت آپ کا ہے، جتنا چاہو لے لو، جتنی دیر آپ چاہیں گی اتنی دیر ہم لوگ انتظار کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عریضہ پیش کیا، آقا اے میرے سرتاج تشریف لائیے، اے میرے شوہر ذی وقار تشریف لائیے، اے نبیوں کے امام تشریف لائیے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیات و ثنا، آقا کے بلانے پر حضرت خدیجہ کے قریب آتے ہیں اور فرماتے خدیجہ تم نے مجھے بلایا، خدیجہ تم نے مجھے یاد کیا؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہاں آقا، ہم نے آپ کو بلایا ہے، ہم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ بات کیا ہے ذرا بتاؤ۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خدیجہ کنیزانہ انداز میں عرض کرتی ہے آقا تھوڑی سی مہلت عطا کیجئے، یہاں پر ٹھہر جائیے۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں خدیجہ میں ٹھہرا، بات کیا ہے کہو؟ کہا آقا بس تھوڑی دیر رک جائیے۔ مصطفیٰ کریم وہاں پر خاموش کھڑے ہیں۔ تمام مکہ کے لوگوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مخاطب کیا تھا اے مکہ کے لوگوں، گواہ رہنا، آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ بیوی امیر ہے، شوہر غریب ہے، بلکہ جب خدیجہ اپنے
اب یہ کہنا اب سے کہ شوہر امیر ہے بیوی غریب ہے. کیا کہا؟ شوہر امیر ہے بیوی غریب ہے. یہاں پر اگر بیوی دیندار نہیں ہوتی تو پھول کے غبارہ ہو جاتی. ارے میرے باپ نے دیا ہے جی, میرا چرچا نہیں ہوگا تو تیرا ہوگا کیا؟ میرے باپ نے تجھے خریدا ہے 5 لاکھ میں, کیا ہے تیری حیثیت؟ یہ حالات تھے, ہو جاتے. لیکن صاحب دینداری کا معاملہ جب میرے مصطفیٰ نے بتایا, وہاں نبیوں کے امام کا معاملہ تھا. ہم غلاموں کے درس کے لیے, ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے یہ ماحول کریٹ کیے گئے جو اللہ نے کیا. حضرت محترم ذرا غور کریں, جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب سارا مال و دولت حضرت خدیجہ نے پیش کر دیا تو کائنات کے سرور نے حضرت حسنین کریمین کے لیے نہیں رکھا, حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں رکھا, اپنے لیے نہیں رکھا, حضرت خدیجہ کے لیے نہیں رکھا, بلکہ مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ مکہ کے غریبوں محمد کے دروازے پر آ جاؤ, اے مکہ کے فقیروں محمد کے دروازے پر آ جاؤ, اے مکہ کے مسکینوں محمد کے دروازے پر آ جاؤ. تمام مسکین, تمام غریب, تمام فقیر جب مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر آ گئے, آقا کریم نے صبح سے شام تک میں خدیجہ کا دیا ہوا سارا مال و دولت کو اللہ کے لیے غریب و مسکین میں تقسیم کر دیا. تیرے مصطفیٰ نے تعلیم دے دی, ایک مال و دولت والو تیرے دولت میں غریبوں کا حق ہے. جب فری میں مل رہا ہے تو غریبوں میں بانٹو نا, کہ میرے آقا نے تعلیم دی. یہ پیسے پہ گاڑیوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہو, پٹاخے ڈیزے پہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ شریعت مطہرہ نے گفٹ والے پیسے پر بھی تو یہ طریقہ بتایا نا کہ یہ غریب و مسکین کا حق ہے, غریب و مسکین میں تقسیم کرو. تو خدا جب کوئی گفٹ کے نام پر تمہیں دے تو اس پیسے پر تیرا حق نہیں, غریبوں کا حق ہے, اور اس میں بھی آپ کا بھلا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھوکا ملے اس کے ہاتھ پہ ڈال دو, پیاسا ملے اس کے ہاتھوں پہ ڈال دو, غریب و مسکین ملے, بے گھر ملے اسے گھر عطا کر دو استطاعت ہے تو, ننگا ملے کپڑا پہنا دو استطاعت ہے تو, پھر اسے کہو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو, میرے حق میں دعا کر دو. خدا کی قسم فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی غریب کی ہتھیلی پر اس کی ضرورت کی چیزیں رکھ دیتے ہیں, وہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی دعا بعد میں ختم ہوتی ہے. رب اسے قبول پہلے فرما لیتا ہے, رب اسے قبول پہلے فرما لیتا ہے. آخری بات سن لیجئے, بات مکمل, درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا 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 محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. دینداری کو سمجھیے حضرات محترم, کہ جب دیندار بیوی ہمارے گھر میں آئے گی, دیندار خاتون ہمارے گھر میں آئے گی, ہمارے بیٹے کے لیے دیندار بہو آئے گی, تو خدا کی قسم ہمارا گھر جنت نظیر ہوگا. اس دن میں گھنٹوں گھنٹہ علماء بات کرتے ہیں, سب اپنے اپنے انداز میں الگ الگ کڑی لے کر بات کرتے ہیں. جس طرح میں بھی ایک کڑی لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور آپ کے تمام علماء ہیں ہم سے معتبر, یہ بہت اچھی اچھی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں. آج مجھے ناچیز کو موقع ملا جو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں ان تمام باتوں کو لے کر پہنچ رہا ہوں. حضرات محترم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ نے دیکھا, مختصر سی زندگی, مختصر سی زندگی, بہت ساری باتیں ہیں اس زمرے میں حضرات محترم. لیکن آئیے ذرا ہم سب کے آقا کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں. دینداری کے حوالے سے بات مکمل میری ہو جائے. دینداری کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے, کارن کیا ہے؟ بہت سارے کارن ہیں حضرات محترم, بہت ساری وجہ ہیں, لیکن ایک وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے. جب حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے میرے آقا کر دیتے, سیدہ فاطمہ الزہرا جب گھر جانے لگی یعنی سسرال میں, تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ کہاں جا رہی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے بابا علی کے گھر جا رہی ہوں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ جانتی ہو علی کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ اس کا رسول جانے. کائنات کے سرور فرماتے ہیں فاطمہ علی غریب ہے, غریب, لہذا ان سے کوئی سوال مت کرنا. کیا کہا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ ان سے کوئی سوال مت کرنا. اب ذرا غور سے سنیے حضرات محترم, وہ فاطمہ کی زندگی اللہ اللہ ذرا ان کو دیکھیں آپ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. ایک سیرت یہ ملتی ہے کہ ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ اذان فجر کے بعد, نماز کے بعد فوراً
बारगाह रिसालत माब में पहुंची। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दर्स दे रहे हैं। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा को देखा, आका करीम एहतरामन उठ गए अपनी बेटी के एहतराम में, अल्लाह अल्लाह, और फिर आगे बढ़कर सैयदा फातिमा की पेशानी का बोसा लिया। मुस्तफा करीम रऊफ रहीम फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा क्या बात है, क्यों आई हो इतना सवेरे सवेरे, इतना बाबा का सवाल करना था। अल्लाह अल्लाह, बेटी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। हजरत सैयदा फातिमा रोने लग गई, उनकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो गए। मुस्तफा करीम ने जब देखा है सैयदा फातिमा रो रही है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा तुझे किस चीज ने रुलाया है, क्या अली ने रुलाया है? कहा सैयदा फातिमा ने, नहीं बाबा, क्या अली की बातों ने रुलाया है? सैयदा फातिमा कहती है, नहीं बाबा, दीनदार बहू लाने का बेनिफिट क्या है हज़रात मोहतरम, हमारे बेटे की जिंदगी किस कदर जन्नत नसीब हो जाएगी। खुदा की कसम, आप एक पहलू को मुलाहिजा करें सैयदा फातिमा के, हम आप ये नहीं कह सकते हज़रत कि आज दूसरी कोई फातिमा नहीं आ सकती, लेकिन हजारों करोड़ों कनीज़े सैयदा फातिमा जरूर मिलेगी जो हमारी बेटी हमारे बेटे के लिए होगी हज़रत। लेकिन हम कनीज़े फातिमा तलाशते नहीं, हमें तो बस पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये तमाम चीजों को हम तलाशते हैं। मेरे हज़रत मोहतरम, हज़रत सैयदा फातिमा रो रही है, मेरे आका पूछते जा रहे हैं, हर बातों पर इनकार है। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा फिर बताओ ना किस चीज ने तुझे रुलाया, फातिमा बताओ ना किस चीज ने रुलाया। अब सैयदा फातिमा अपनी कहानी बता रही है, जरा सुनिए। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा फरमाती है, बाबा रात के सन्नाटे में मैं और अली दोनों साथ में बैठे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक मेरी जबान से कोई बात निकल गई जो अली को नागवार गुजरी। अल्लाह अल्लाह, क्या कहती है? अली को नागवार गुजरी है। मेरी बेटी होती, आपकी बेटी हो, आज के इस दौर की बेटी हो, तो कहा गई बाबा मेरी एक जर्रा बराबर गलती नहीं है, उसने मुझे सताया है, उसने मुझे डांटा है। और आज का बाप कहता, बेटा गाड़ी पकड़ घर आ, उसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। ये बाप के तेवर हैं, लेकिन बताओ ना आपका मर्तबा मेरे नबी से बड़ा है क्या? लेकिन मुस्तफा करीम का अंदाज देखो, हमारी तालीम के लिए अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? सैयदा फातिमा फरमाती है, बाबा मैं और अली रात बैठे थे, आपस में गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी था, अचानक से मेरी जबान से कुछ बातें निकली जो अली को नागवार गुजरी। अली मुझसे रुख फेर कर बैठ गए। मैंने अली से कहा, ए अली मुझसे क्यों नाराज हो गए? जिस जानिब अली ने अपना रुख किया था मैं उधर गई, अली ने दूसरे जानिब अपना चेहरा फेर लिया, मैं फिर उधर गई, अली ने दूसरी जानिब फिर अपना चेहरा फेरा, मैं उधर गई, फिर दूसरी जानिब अली ने चेहरा फेरा। बाबा अली मुझसे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मैं अली से कहती जा रही हूँ, अली अगर मुझसे कोई खता हो गई है ना तो आप मुझे मार लीजिए, आप मुझे डांट लीजिए, जो चाहो सजा आप दे लो, लेकिन यूं बेरुखी का इजहार ना करो। फातिमा इसे बर्दाश्त ना कर सकेगी, लेकिन अली ने कोई तवज्जो ना दिया। बाबा हमने अपना कान पकड़ा है, अली को बनाने की कोशिशें की है, रिवायतें मिलती हैं कि सैयदा फातिमा फरमाती है, बाबा मैंने अली का तवाफ करना शुरू किया, 10 चक्कर अली का लगाया, अली के चेहरे को देखा, अली अब भी राजी नहीं है, 20 मरतबा अली का तवाफ किया, अली के चेहरे को देखा, अली अब भी राजी नहीं है, 30 मरतबा अली का तवाफ किया, अली के चेहरे को देखा, अली अब भी राजी नहीं है, 40 मरतबा अली का तवाफ किया, अली के चेहरे को देखा, अली अब भी राजी नहीं है, 50 मरतबा अली का तवाफ किया, अली अब भी राजी नहीं है, 60 मरतबा अली का तवाफ किया, अली अब भी राजी नहीं है। हमने 72 मरतबा जब हजरत अली का तवाफ किया है तो हजरत अली ने मेरी कलाई पकड़ ली, कहा फातिमा क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, ए अली हम अपने रूठे शौहर को मना रहे हैं। क्या कहा? हम अपने रूठे शौहर को मना रहे हैं। आज की औरत होती तो कहती तू जा अपने बाप माँ के घर रह और मैं अपने मैके चली, ये तेवर ऐसा आवाज है। लेकिन दीनदार होती तो ये होता जो मैं बताने जा रहा हूँ हज़रात मोहतरम। कहा कि मेरी कलाई पकड़ ली। अली फरमाते हैं, अरे फातिमा ये क्या कर रही हो? तो सैयदा फातिमा ने कहा कि मैं अपने रूठे हुए शौहर को मना रही हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए फातिमा न मैं पहले तुमसे नाराज था, न अब मैं तुमसे नाराज हूँ, न कभी तुमसे नाराज हो सकता। शौहर हो तो ऐसा, शौहर हो तो ऐसा हो। नाराजगी के बावजूद भी कहा जा रहा हम तुमसे नाराज नहीं है।
ہم تم سے ناراض نہیں ہیں. اب جب یہ واقعہ سنایا, بات مکمل ہو گئی میری, جب یہ واقعہ سنایا تو کائنات کے سرور فرماتے ہیں فاطمہ علی تم سے راضی ہو گئے نا, علی تم سے راضی ہو گئے نا. کون پوچھ رہے ہیں؟ مصدر کائنات, وجہ تخلیق کائنات پوچھ رہے ہیں اپنی بیٹی سے, فاطمہ بتا تیرا شوہر تم سے راضی ہوا کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ہاں بابا علی تو مجھ سے راضی ہو گئے, لیکن رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ایک لمحے کے علی کی ناراضگی سے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو. اللہ اکبر. نبی کا جواب سنیے, میری گفتگو ختم. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ تو نے اچھا کیا کہ علی کو راضی کر لیا. فاطمہ تو نے اچھا کیا کہ علی کو راضی کر لیا. اگر علی ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا تو یہ محمد تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھا. یہ باتیں ہم بالائے طاق رکھ کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں. حضرات ہمیں اور آپ کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ سنت مصطفیٰ کو پیش نظر رکھیں.